جواب لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ہی 3 دفعے استغفر اللہ کہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ تقریباً 95% ہے، یعنی 90% لوگ ہیں، اور یہی جسے کہتے ہیں تواتر، یعنی کنٹینیو چلا آ رہا ہے صحابہ کے زمانے سے تابعین کے، اور چند ہی سال ہوئے ہیں، 20 سال ہوئے ہوں، 15 سال ہوئے ہوں، کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا ہے، سلام پھیرتے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تحقیق کی مقالہ ایک مختصر سا تھا، لیکن یہ مقالہ میں اب دوبارہ بنا رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگوں نے چاہا کہ مزید کچھ تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، اور 2 حدیثیں بھی میں پوسٹ کیا ہوں، وہ آپ کو ٹیکسٹ کی صورت میں اور ترجمے کے ساتھ ہے، اور ایک کا ترجمہ بہت مختصر سا کیا ہوں۔ تو حدیث جو ہے ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ والی حدیث ابن عباس سے مروی ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اور یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ تکبیر پڑھتے تھے، یہ بھی ابن عباس سے ہی مروی ہے۔ تو یہ سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، مثال کے طور پر حافظ ابن حجر ہیں، علامہ نووی ہیں، ابن القیم ہیں، ابن الجوزی ہیں، تو ان حضرات نے جو محنت کی، اور علماء کبار بھی یہاں حرمین شریفین کے ہیں، آج تک جو ہے استغفر اللہ ہی کہتے آ رہے ہیں۔ اب کیا بات ہوئی کہ لوگوں نے جو ہے اللہ اکبر، یعنی مختصر سے لوگوں نے، جمعیت اہل حدیث نے ہی شروع کیا تھا، تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہو گیا ہے کہ حدیثیں جب ہمارے سامنے ملتی ہے، کوئی حدیث آپ نے سمجھو پڑھ لی، تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا۔ یہ جو جذبہ ہے نا ہمارا، صحیح نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے جذبہ کہ بھائی آپ کو ایک حدیث ملی ہے، ایک آیت کی شرح ملی، تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہیں، یہ جذبہ درست نہیں ہے، چونکہ مجھے تجربہ ہوا، مشاہدہ ہوا، اس لیے لوگ تشویش میں زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث دونوں ثابت ہیں، بخاری کا ذکر ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، مگر میری بات کی طرف توجہ دیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ایسا کیوں کہ استغفار کو 95% یعنی جمہور میجرٹی نے تواتر سے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب اس کو آپ شمار کریں کہ یہ جو حدیث ہے تکبیر والی، اس میں اضطراب ہے۔ اضطراب سمجھ رہے ہیں نا آپ، پوائنٹ گنتے جائیں تو سب سے پہلا اضطراب آپ دیکھیے حدیث میں ہے کہ اس میں جو راوی ہے نا، سفیان بن عیینہ جو ہے یہ راوی ہیں، اور عمرو بن دینار اور ابی معبد، اس کو ذہن میں رکھے گا۔ یہ ابی معبد کون ہے؟ ابن عباس کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے۔ تو گویا کہ ابن عباس نے اس سے روایت لیا ہے، کس نے؟ ان کے غلام ابو معبد نے، ابی معبد کہیے، ابو معبد کہیے، اور انہوں نے سنایا عمرو بن دینار کو، انہوں نے سفیان بن عیینہ کو، پھر انہوں نے ابن ابی عمر کو۔ تو یہاں پر سفیان بن عیینہ نے جب عمرو بن دینار کے حوالے سے حدیث سنائی کہ ابو معبد نے ابن عباس کے حوالے سے یہ حدیث ہمیں سنائی ہے، تو اس وقت جو ہے حدیث میں آپ اردو میں دیکھیے، ابو معبد کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا، اور کیا انکار کیا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی۔ دیکھیے انکار کر دیا۔ اب کیوں انکار کیا؟ تو عمرو کہتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ تو اس میں ایک نقطہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم جب اپنے بچوں کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو ہم بھول جائیں، بچہ بھول جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر بات جو ہے غلط کہیں، حوالہ غلط دیا ہو، یا کچھ تو وجہ ہوگی نا کہ انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک جو نقطہ ہے نا، یہ انکار کرنے کا یہ ایک نقطہ اس میں کمزور ہے۔ یہ تو ایک ابھی اور بھی ساتھ میں رہی ہے میرے۔ تو حدیث یہ بھی ہے تکبیر والی۔ دوسرا نقطہ سنیے،
جو دوسری حدیث میں نے پوسٹ کیا اس میں دیکھیے ثلاث تکبیرات، کتنی؟ ثلاث تکبیرات. اور جہاں تک مجھے یاد ہے گزشتہ میں نے 3 تکبیروں کے بارے میں کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید آپ نے سوال کیے تھے مگر مصروفیت کی وجہ سے رہ گیا کہ وہ حدیث میں مجھے بھیج دیں، تو میں ابھی بھیج دیا ہوں. ابن رجب حنبلی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے دوسرا نقطہ، یعنی جو جسے میں نے نام دیا ہوں اضطراب حدیث کی اصطلاح میں. اضطراب یعنی ہمارے یہاں تو کہتے ہیں پریشانی، یعنی الجھن ہے. الجھن میرے خیال سے سمجھ میں آئے گا جلدی. تو اس میں دوسری الجھن یہ کہ روایت ہے کہ 3 تکبیرات، سلام پھیرتے تھے تو 3 تکبیرات. تو تین حدیثیں ہوئی، ایک استغفار والی، ایک تکبیر والی، ایک 3 تکبیر والی. فقہ جعفریہ نام کی کتاب ہے فقہ کی، جیسے کہ ہمارے یہاں شافی اور حنفیہ کی کتابیں ہیں نا، مالکیہ کی، ایسی ہی فقہ جعفری بھی بڑی ضخیم کتاب ہے. یا ہے کہ آپ کسی شیعہ سے، پڑوس والے سے پوچھ لینا کہ نماز کیسی پڑھتے ہو، یا کسی ان کی مسجد میں جائیں اور دیکھیں تو وہ 3 تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور رفع دین بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اضطراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث استغفار والی بھی ہے، حدیث 1 تکبیر والی بھی ہے، حدیث 3 تکبیر والی بھی ہے. اور ایک اضطراب سنیے، یعنی الجھن. تو الجھن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحریم بالتکبیر والتحلیل بالتسلیم. کیا فرماتے ہیں؟ کہ نماز میں داخل ہونا اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ، اور نماز سے خارج ہونا السلام علیکم ورحمۃ اللہ التسلیم. اب جو حضرات چاہے شیعہ ہوں، چاہے ہمارے بھائی ہوں، چاہے 5% ہوں، چاہے 2% ہوں، یہاں ایک الجھن ہے کہ آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تکبیر سے اللہ اکبر، تو خارج کس سے ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، اور خارج ہونے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب استغفر اللہ کا؟ کہ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے نماز میں، حق ادا نہیں کر سکے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہے تھا، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی یہ مناسبت رکھتا ہے. اچھا، پھر امام بخاری ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے، مسلم نے بھی نقل کیا ہے. ان کے کیا فتاوے ہیں اس سلسلے میں؟ ان سے بھی تو لوگ بیٹھے کہ یہ 2 قسم کی حدیث ہیں، تو انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ یہ جو روایت ہے ابن عباس کی کہ بالتکبیر، تو تکبیر سے مراد کیا ہے؟ استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہی مراد ہے. چونکہ جب بھی کبھی حادث میں الجھن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، تو اس کو علماء نے بیٹھے ہیں، تحقیق کی ہے کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے نکات جو میں نے پیش کیا آپ کو، یعنی ہم کمزور حدیث کو لے لیں اور جو مشہور حدیث جو کنٹینیو چلی آ رہی ہے تواتر سے، اسے ترک کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے الجھنیں بڑھ گئی ہیں. تو میں کوشش کیا ہوں، اب آپ ہی بتائیں کہ میں نے اس کے جو نکات ہیں، حدیث کو کسی نے ضعیف نہیں کہا. دیکھیے کبھی کبھی حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے، کبھی کبھی حدیث کیا کہتے ہیں؟ من گھڑت ہے. باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں بخاری اور کیا تکبیر، تو انہوں نے بھی بورڈ لگایا ہے شیعہ حضرات نے، اور 3 تکبیریں پڑھتے ہیں. اور انہوں نے بھی بورڈ لگایا ہے جو استغفار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، اس کے جو ماہر ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے. اور اس پر بحث، تحقیق، بیٹھک، نشست و گفتگو ان بڑے بڑے علماء میں جو میں نے نام گنوائے ہو چکی ہے. تو بس وہی نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. آپ کوشش یہ کریں جیسے کہ چلا آ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن آپ ضرور دیکھیں شیعہ کی نمازوں کو جا کر، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس میں چونکہ انکار سے لے کر الجھنے ہیں، 4 الجھنے 5 الجھنے، اس وجہ سے